الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 57 ہے. اس کا موضوع ہے دنوں اور مہینوں کے فضائل و احکام. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں اور مہینوں کی خاص عبادات اور اعمال مقرر فرمائے ہیں. اس سبق میں ایسی عبادات اور ان کا ثواب اور طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر 1، نفلی روزوں کا ثواب اور وقت. نمبر 1، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ ملا لینا مستحب ہے. 10 محرم کے روزے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ. نمبر 2، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے گزرے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ. نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارا سال روزے رکھے. وجہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، تو رمضان کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر. اس طرح 12 ماہ پورے ہو گئے. نمبر 4، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. نمبر 5، نفل روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں. اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو زوال سے پہلے نیت کر لینا کافی ہے. نفل روزے کی نیت کر لی تو اسے پورا کرنا ضروری ہو گیا. نیت کر لینے کے بعد اگر توڑے گا تو قضا کرنا پڑے گا. عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا درست نہیں. اگر کہیں مہمان گیا اور کھانا نہ کھانے سے میزبان کی دل شکنی ہوگی تو اس عذر سے نفل روزہ توڑ دینا درست ہے. اسی طرح اگر میزبان کے کھانے میں شریک نہ ہونے سے مہمان کی دل شکنی ہوگی تو میزبان کو بھی نفل روزہ توڑ دینا درست ہے. البتہ بعد میں اس کی قضا کرنا دونوں پر لازم ہے. جمعہ کے فضائل و احکام کورس کے سبق نمبر 39 میں بیان ہو چکے ہیں. نمبر 2، اشہر حرم یعنی احترام والے 4 مہینے. محترم سامعین، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی احترام عطا فرمایا ہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. انہیں اشہر حرم کہتے ہیں، یعنی خصوصی احترام والے 4 مہینے. ان مہینوں میں نیک اعمال کرنا باقی مہینوں میں نیکی کرنے سے افضل ہے، اور ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا باقی مہینوں میں گناہ کرنے سے زیادہ برا ہے. لہذا ان 4 مہینوں میں اعمال کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی وسعت کرنے سے امید ہے کہ سارا سال رزق کی کشادگی رہے گی. نمبر 3، سفر کے بارے میں. زمانہ جاہلیت میں سفر کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے بنیاد عقیدے کی تردید فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں. ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے: من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر ختم ہونے کی خوشخبری دی میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ حدیث ثابت نہیں بلکہ گھڑی ہوئی بات ہے. ایسے ہی مشہور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی، لہذا خوشی مناؤ. یہ بھی درست نہیں، بلکہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز ہوا تھا. نمبر 4، ربیع الاول کے بارے میں. اس مبارک مہینے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. اس لحاظ سے اس مہینے کی خاص فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کے باوجود شریعت نے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص عمل نہیں بتایا. رہی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے، سو اس بارے میں اختلاف ہے. ایک قول 8 ربیع الاول کا ہے، دوسرا 9 کا، تیسرا 10 کا، چوتھا 12 ربیع الاول کا ہے. لہذا 12 ربیع الاول کو یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سمجھنا درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے دن
امت کے لیے کوئی خاص عمل شریعت کی طرف سے مقرر نہیں، اس لیے ان تاریخوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص انتظام نہیں کرایا گیا۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیے عید الفطر کے دن خاص اعمال ہیں، اس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن خاص اعمال ہیں، اس کا یقینی طور پر معلوم ہے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے، اور جو کام شریعت میں ثابت نہ ہو اور اسے نیکی سمجھا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر سب بدعات سے بچنے کا اہتمام لازم ہے۔ نمبر 5، ربیع الثانی، جمادی الاولی اور جمادی الثانیہ۔ ان تینوں مہینوں کی کوئی خاص فضیلت اور کوئی خاص حکم ثابت نہیں۔ نمبر 6، رجب کے بارے میں۔ محترم سامعین، رجب کی 27ویں رات کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ معراج کی رات ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہی معراج کی رات ہے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج کی رات جو بھی ہو، اس کی کوئی خاص عبادت شریعت میں ثابت نہیں۔ نمبر 7، شعبان کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند اور تاریخ محفوظ رکھنے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد نفل روزہ رکھنا بہتر نہیں، تاکہ رمضان کے روزے شوق اور قوت سے ادا ہو سکیں۔ 15 شعبان کی رات کو شب برات بھی کہتے ہیں، اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ نماز، تلاوت اور دعا وغیرہ جتنی نفلی عبادات ہو سکے اکیلے کرے، اکٹھ نہ کرے۔ رمضان کے فضائل و احکام سبق نمبر 43 تا 46 میں بیان ہو چکے ہیں، اور شوال کے 6 روزوں کا ذکر اس سبق کے شروع میں آ چکا ہے، اور حج کے فضائل و احکام سبق نمبر 52 میں آ چکے ہیں، اور دونوں عیدوں کے فضائل و احکام سبق نمبر 42 میں آ چکے ہیں۔ اب ذی الحجہ کے بارے میں سمجھیے۔ ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی بڑی فضیلت والا ہے، اور اس کے پہلے 10 دن رات خصوصی فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور طاق سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں اور راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ فضیلت والا کسی وقت کا عمل نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے زیادہ فضیلت والا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال پر کھیل جائے اور ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے۔ اب قمری اور شمسی کیلنڈر استعمال کرنے کے بارے میں سمجھیے۔ محترم سامعین، اسلام میں مہینوں کی ترتیب اور ان کے جو نام ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں، بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے اسی دن یہ ترتیب اور یہ نام اور ان کے ساتھ مخصوص مہینوں کے مخصوص حکم طے فرما دیے تھے۔ تاریخ اور سال کا حساب چاند اور سورج دونوں سے جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لیے چاند کے حساب کو پسند فرمایا ہے، اور احکام شرعیہ کا تعلق قمری حساب سے جوڑا ہے۔ اس لیے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت قمری حساب ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر قمری حساب محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن بلا ضرورت خصوصاً علماء و طلباء کو قمری تاریخ چھوڑ کر شمسی تاریخ اختیار کرنا اچھا نہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 57 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 58 کا موضوع ہوگا قربانی کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کی توفیق دیں، آمین۔